سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نئی حکومت اندھیرے ساتھ لائی۔ کراچی سے پشاور تک اندھیروں کا راج، شوباز کی شوبازیاں بھی کسی کام نہ آئیں۔ طویل اجلاس کا نتیجہ کھایا پیا اور چلتے بنے سے زیادہ کچھ نہ نکلا۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ میں کمی کے بجائے اضافہ، شہریوں کو دن میں چین نہ رات میں۔ شہروں میں بجلی بندش کا دورانیہ 12 اور دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹ کے قریب پہنچ گیا۔ کراچی تا پشاور اندھیروں کا رات، امپورٹڈ حکومت لینے لگی عوام سے خراج۔ شوباز کی شوبازیاں بھی کسی کام نہ آئیں۔ طویل اجلاس کا نتیجہ کھایا پیا اور چلتے بنے سے زیادہ کچھ نہ نکلا۔ لوڈ شیڈنگ میں کمی کے بجائے اضافہ ہو گیا۔ شہریوں کو دن میں چین نہ رات میں۔ بجلی مہنگی ہونے کے باوجود ناپید۔ شہروں میں بجلی بندش کا دورانیہ 12 اور دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں 10 سے 14 گھنٹے اور پشاور میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی کی بندش سے شہری اعصاب میں مبتلا۔ لاہور میں بجلی کی بار بار ٹرپنگ اور لوڈ شیڈنگ سے الیکٹرک اشیاء ناکارہ ہو گئیں۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والی امپورٹڈ حکومت بجلی کا شارٹ فال کم تو کیا کرتی، 7000 میگا واٹس تک لے گئی۔ اور شدید گرمی کے موسم میں حیدرآباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں کی طویل بجلی کی بندش سے شہری سخت پریشان ہیں۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے، مزید جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے غلام شبیر آرائیں سے۔ غلام شبیر آرائیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، ہیسکو ریجن میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے جو ہے وہ شہری پریشان ہے، اور مختلف علاقوں میں جو مظاہروں کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ کیا صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی؟ لوڈ شیڈنگ کی حالت ہے جو ٹائمنگ ان کی جو کی بھی ہے اس کے وداؤٹ اتنے لائٹ لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں کہ وہ ٹائمنگ تو کیا، ٹائمنگ اوور بہت ہو جاتا ہے۔ گاڑی کھاتا ہے، دیکھو سب پریشانیاں چلی جا رہی ہیں۔ بالکل، آپ نے سنا شہری جو ہیں وہ اذیت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ کا جو غیر اعلانیہ جو دورانیہ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ جب ہیسکو ترجمان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حیدرآباد ہیسکو ریجن میں 1200 میگا واٹ بجلی جو ہے اس کی طلب ہے، اور 750 میگا واٹ جو ہے بجلی مل رہی ہے، اور 450 میگا واٹ بجلی جو ہے اس کا شارٹ فال برقرار ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پہ لاسز زیادہ ہیں غلام شبیر آرائیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور حیدرآباد کے بعد سکھر کی بات کریں تو سکھر سمیت گرد و نواح کے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سول سوسائٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی وہاں پر موجود ہیں، جانتے ہیں کہ مظاہرین کے مطالبات کیا ہیں۔ جی شاہد۔ سکھر اور گرد و نواح کے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکوں پر نکل آئے ہیں، احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے پنکھے بجلی کے یہاں پر رکھ دیے ہیں۔ ناجائز بلوں کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بات ہو رہی ہے۔ ہاتھ والے پنکھے ان کے ہاتھوں میں ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا سلسلہ ہے۔ آپ بتائیے کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، یہ سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ ہیٹ اسٹروک چل رہا ہے، 48 سینٹی گریڈ ہے گا، اس کے باوجود یہاں پہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے مسجدوں میں پانی نہیں ہے، پانی کے تالاب جو سوکھ گئیں گے۔ کیا یہاں پر انسان نہیں رہتے؟ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ ان کے آنے کے بعد تو یہ میں بول رہا ہوں کہ یہاں کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ سکھر یتیم خانہ بن چکا ہے، پورے جو ہے پاور بند کرا دیے گئے۔ کیا ہم لوگ انسان نہیں ہیں گے؟ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ٹیکنیکل لوگ ہو، آپ ڈپلوما ہو، 40 سال کے آپ کو تجربہ کار ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد یہاں پہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ لوگ جو ہے بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں مر رہے ہیں گے، پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ خدا را عوام پر جو ہے نا رحم کھائیں۔ بالکل درست بات ہے کہ جب بجلی نہیں ہوگی تو پانی کی موٹریں نہیں چلیں گی، پانی گھروں میں نہیں آئے گا، مساجد میں نہیں آپ کا۔ اور اب ذکر بڑھتی مہنگائی کا۔ اور حکومت ہوگی اور امپورٹڈ حکومت ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ کیا کرے یار، کس کو بولے یار، ہم جا کے قہر آپ خان پڑا ہے نا۔ حکومت کے ظالمانہ فیصلے کے تباہ کن اثرات ظاہر ہونے لگے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے بھڑکتی آگ نے کسی چیز کو نہ چھوڑا۔ سبزیوں پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں۔ آٹا، چینی، گھی کے نرخوں کو بھی پڑ لگ گئے۔ ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے۔ دودھ فروشوں کی بھی منمانی کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ مارکیٹ میں لیمو 400 روپے فی کلو جبکہ مٹر 300 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا سبزیوں کی قیمتوں میں حالیہ بے تحاشا اضافے پر شدید غصے کا اظہار۔ مزید کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے حسیب خان سے۔ حسیب، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل, روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کے اضافے کے بعد اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روزمرہ کے استعمال کی ہر اشیاء جو ہے وہ اس وقت عام آدمی کی قوت خرید سے جو ہے وہ باہر ہو چکی ہے. کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں مسئلہ مسائل کیا ہیں. میڈم, سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سبزیاں بھی جو ہے وہ اب مہنگی ہو رہی ہیں اور عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں, کس طرح سے سروائیو کرے گا عام آدمی؟ آپ نے اپنے سوال میں خود ہی جواب دے دیا کہ عام آدمی کے استعمال سے باہر ہو رہی ہیں یہ چیزیں, تو عام آدمی بیچارہ کہاں جائے؟ میرا خیال ہے اسے تو جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. روزانہ کی بنیاد پہ نہیں قیمتیں تبدیل ہو رہی ہیں, صبح کچھ ہیں اور شام کچھ ہیں. ہوتا یہ تھا کہ شام میں تھوڑا بھی نیچے آ جاتے تھے ریٹس, اب وہی ہیں, سیم ہیں. ہم روزانہ کے یہاں آنے والے ہیں, اس تیزی کے ساتھ یہ قیمتیں آگے آ گئی ہیں. آپ یقین کریں 1000-2000 روپے لے کے آتے ہیں, اتنا سا سامان لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے پیچھے سے ریٹ زیادہ ہیں, لیکن اتنے زیادہ تھوڑی ہے. جو انہوں نے منہ پہ کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہے. تو پلیز اس کو دیکھیں, بلکہ بات اوپر تک پہنچائیے. شکریہ. بالکل, جو شہری ہیں وہی کہتے ہیں کہ قیمتیں جس اسپیڈ سے بڑھ رہی ہیں بہت جلد جو ہے وہ افراتفری کی صورتحال جو ہے وہ عام بازاروں میں جو ہے وہ نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ شہری یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں پریشانی کا سامنا ہے. بہت شکریہ حسیم خان, آپ نے اپڈیٹ کیا. اور مہنگائی کے ستائے عوام کو سستے بازاروں میں بھی ریلیف میسر نہیں. پھلوں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. شہریوں نے حکومت سے مہنگائی میں کمی کی اپیل کر دی ہے. مزید کیا کہتے ہیں شہری, بتائیں گے ہماری نمائندہ آمنہ علی. جی آمنہ. بالکل, حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے جو اثرات ہیں وہ ہر اشیاء پر جو ہے مرتب ہوئے ہیں. ہر جگہ پر اس وقت ہم اتوار بازار میں موجود ہیں اور یہاں پر جو صورتحال ہے کافی زیادہ جو ہے کمپلیکیٹڈ دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ اوپن مارکیٹ کے جو ریٹس تھے یہاں اتوار بازار کی اگر بات کی جائے سستے بازار ہیں یہ کہنے کو, لیکن یہاں پر بھی ریٹس اسی طرح جو ہے ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے, یہ یہاں پر شاپنگ کے لیے آئے تھے, ان سے بات کر لیتے ہیں. اچھا بتائیے گا کہ کیا کہیں گے, ریٹس جو ہے یہاں پر اوپن مارکیٹ کی نسبت تھوڑی کمی ہے یا اسی طرح؟ نہیں, ریٹس تو بہت زیادہ ہیں. اوپن مارکیٹ میں تو اس سے بھی زیادہ ہیں, لیکن یہاں بھی جو ریٹس ہیں وہ اوپن مارکیٹ والی ریٹس ہو گئے ہیں. اب تو مہنگائی بہت زیادہ ہے اور کوئی بھی چیز ہماری قوت خرید میں اب نہیں آ رہی, اسپیشلی لاسٹ 1 منتھ سے جو سچویشن ہے اس کی. ریٹس صرف ہائی ہیں یا کوالٹی کی اگر بات کی جائے تو کوالٹی کا کیا کہیں گے, کس قسم کی ہے, نارمل ہے یا لو ہے؟ نہیں, کوالٹی بھی لو ہے, آپ کے سامنے ہیں. 70% سٹالز تو خالی ہیں, جو تھوڑے بہت ہیں وہاں بھی بہت انفیریئر کوالٹی کا یہ سبزی ہے, بٹ مجبوری ہے یہاں سے لینا پڑے گی ہمیں. جی بالکل, کافی شہری ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر آئے ہیں شاپنگ کے لیے, خریداری کے لیے. آمنہ, بہت شکریہ آپ کا. پیٹرولیم کی قیمتوں میں ہولناک اضافے کے باعث شہر اولیا میں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں 20 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. دودھ 140 روپے فی لیٹر اور دہی 170 روپے کلو میں مل رہا ہے. مازن یوسف سے جان لیتے ہیں کہ شہری اور دکانداروں کا اس پر کیا کہنا ہے. جی مازن. پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد جو دودھ اور دہی خاص طور پہ بنیادی ضرورت ہے جو شہری روزانہ خریداری کرتے ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جو دکاندار 110-120 روپے لیٹر دودھ بیچ رہے تھے اب وہ 130-140 روپے لیٹر میں جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, جس کے بعد شہری انتہائی پریشانی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں. مطلب شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا, ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کتنی پریشانی ہے؟ دودھ دہی ہر چیز کی قیمت, دودھ کی قیمت بڑھ گئی ہے, پیٹرول کی قیمت 30 روپے بڑھ گئی ہے. آج اخبار میں بتایا انہوں نے, رپورٹ پڑھی ہے میں نے. کتنی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو اس طرح؟ پریشانی ہے بہت جی, پریشانی جی بہت زیادہ پریشانی ہے. شہری خاصے مایوس دکھائی دے رہے ہیں. جن شہریوں سے بات ہو رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے, کسی حکومت سے نہیں ہے, خاص طور. بہت شکریہ مازن آپ کا. ادھر کوئٹہ میں مہنگائی کا طوفان آ گیا. پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد لوکل بس کرایوں میں 10 سے 20 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. عام آدمی اور طلبہ و طالبات کو کن مشکلات کا سامنا ہے, جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندہ عابدہ بلوچ سے جو اس وقت بس اسٹاپ پر موجود ہیں. عابدہ بتائیے گا. نئے حکومت کے آتے ہی مہنگائی میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے ساتھ ہی جو لوکل بس ہے اس کے کرایوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. پر آدمی سے جو ہے 40 سے 50 روپے, اسٹوڈنٹ سے جو ہے 30 روپے وصول کی جا رہی ہے. اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے بس اسٹاپ پر. یہاں پر کچھ لوگ بھی کھڑے, آئیوں سے جانتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ کرائے کے اضافے میں وہ کیا کہیں گے. خام کا 10 روپے 20 روپے بڑھا دیا کرایہ انہوں نے. کوئی تو نہیں, غریب عوام کو تنگ کر رہے ہیں یہ لوگ. کوئی سہولت نہیں ہے عوام کو, کسی کی طرف سے کوئی سہولت نہیں ہے. عوام ڈوب گئی ہے, غربت میں مر رہے ہیں لوگ. اتنا کرایہ نہیں بڑھنا چاہیے. 5-10 روپے کی جگہ جو ہے انہوں نے 20 روپے کرایہ بڑھا دیا. اسٹوڈنٹ کا کرایہ بڑھا دیا, بچے اسکول نہیں جا سکتے. بہت بڑا ظلم کرایا انہوں نے. جی بالکل, آپ
आपने सुना जो लोग यहाँ पर खड़े हैं उनका यही कहना है कि जो किराया है वो 10 की बजाय 20 रुपए बढ़ा दिया गया है, जिसकी बायस उनका यही कहना है कि जो हुकूमत है वो शुक्रिया, आबदा बलोच अपडेट कर रही थी। और इमरान खान की जान को शदीद खतरा लाहक है। ऊंची दीवारों और बंद कमरों में कत्ल की साजिश हो रही है। बाबर अवान ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं हालिया तारीख के इंतहाई अहम घंटे शुरू हो गए। बनी गाला के अतराफ कुछ लोग देखे गए हैं। गैर सरकारी हलकों का कहना है कि रात के वक्त इमरान खान के घर धावा बोला जाएगा। खतरात के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस भी हरकत में आ गई। बनी गाला के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हर आने वाली गाड़ी को चेक किया जाएगा। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत का खौफ, साजिशी अनासिर कप्तान की जान के दर पे हो गए। चेयरमैन PTI के कत्ल की साजिश तैयार। बनी गाला के अतराफ कुछ अफराद देखे गए हैं। सीनियर रहनुमा बाबर अवान ने बड़ा दावा कर दिया। बनी गाला के इर्द गिर्द ऐसे लोग बावर्दी मंडलाते हुए देखे गए जिनका ताल्लुक पंजाब पुलिस के साथ है, जो कस्टोडियल किलिंग और जो पुलिस मुकाबलों के लिए बड़े मशहूर हैं, और जो इस्लामाबाद के बाखबर हलके हैं गैर सरकारी भी, उनका ये कहना है कि रात के वक्त धावा बोला जाएगा उनके घर के ऊपर या जहां वो ठहरेंगे वहां रात के वक्त। बाबर अवान ने रात के वक्त हमले का खदशा जाहिर कर दिया। बढ़ते खतरात पर इस्लामाबाद पुलिस भी हरकत में आ गई। बनी गाला में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तमाम पुलिस अफसरान चौकस हैं। बनी गाला के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। इमरान खान से मुताल्लिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के अज़ाइम क्या हैं, बयान से अंदाजा हो गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान को बनी गाला के लिए सिक्योरिटी फराहम कर दी है। अदालत से हिफाजती जमानत खत्म होते ही ये सिक्योरिटी इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी। धमकी आमेज ट्वीट में उनका मजीद कहना था कि इमरान खान को हंगामा आराई और मुसल्लह हमलों के इल्जाम में 2 दर्जन मुकदमात में मुल्जिम नामजद किया गया है। उन्होंने कहा कि अपने मुखालफिन को कभी गद्दार और यजीद कहकर पुकारता हुआ शख्स किस तरह एक जमहूरी मुआशरे में किसी सियासी जमात का सरबराह हो सकता है, ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका, इसराइल, भारत और अंदरूनी साजिशें। इमरान खान साजिशों के सामने दीवार बने तो साजिशी अनासिर कप्तान की जान लेने पर तुल गए। कत्ल की साजिश तैयार होने लगी तो पूरी कौम हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो गई। सोचना भी मत के नाम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया। आवाम ने साजिश तैयार करने वालों को इंतबाह किया कि ऐसा करने के खतरनाक नताइज होंगे। बंद कमरों में कप्तान के कत्ल की साजिश है। मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। बाबर अवान ने खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री के चलती हुई तारीख और वक्त के सबसे अहम 24 घंटे वो शुरू हो गए। खान साहब के चाहने वाले फिक्रमंद कौम खान साहब की जान की हिफाजत के लिए दुआ गो। ट्विटर पर भी सोचना भी मत के नाम से ट्रेंड बन गया। सार्फिन ने कप्तान से मोहब्बत का इजहार किया। सना अमजद नामी सारिफ ने लिखा, खान साहब आपको घबराना नहीं, पूरी कौम आपके साथ है। आलियान आदिल ने लिखा, अल्लाह खान की हिफाजत करे। और इसी हवाले से आपको अपडेट देंगे। इमरान खान पर हमले के खदशात पहले से हैं। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया है। खदशात का जिक्र खान साहब खुद भी कर चुके हैं। उन्होंने लिखा ट्वीट में कि मुल्क, इस्लाम, दुश्मन कुव्वतें इमरान खान के खिलाफ यकजा हैं। साबिक गवर्नर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। फाशिस्ट हुकूमत इमरान मुखालिफ हर कदम उठाने के लिए तैयार है। इमरान इस्माइल ने कहा कि खान साहब डरने या झुकने वाले नहीं हैं। इमरान खान पर हमले के खदशात पहले से हैं। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया। इसी हवाले से उनका कहना है कि खदशात का जिक्र खान साहब खुद भी कर चुके हैं। मुल्क, इस्लाम, दुश्मन कुव्वतें इमरान खान के खिलाफ यकजा हैं। साबिक गवर्नर ने कहा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। और इमरान खान का तमाम तर खतरात और धमकियों के बावजूद दिलेराना फैसला, पेशावर के बजाय इस्लामाबाद में बैठकर तहरीक की क़यादत करने की तैयारी कर ली। इमरान खान आज वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। बनी गाला में पार्टी का कोर कमेटी इजलास भी तलब कर लिया। इजलास में लॉन्ग मार्च के अगले मरहले से मुताल्लिक मुशावरत होगी। बल्दियाती इंतखाबात और पार्टी उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे।
हुकूमत पर एक और करारा वार, कप्तान फ्रंट फुट पर लीड करने को तैयार। तमाम तर खतरात और धमकियों के बावजूद इमरान खान का दिलेराना फैसला, अगला इकदाम अब पेशावर से नहीं इस्लामाबाद में बैठकर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी आज बनीगाला में सर जोड़ेगी। लॉन्ग मार्च का दूसरा मरहला कब और कैसे होगा, इजलास में फैसला किया जाएगा। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और पार्टी उमूर पर भी मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ ने मेंबरान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इमरान खान 25 मई को लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे थे, ताहम कशीदा सूरत हाल के पेश नजर वापस पेशावर चले गए, जहां वो अब तक मुकीम थे। अवाम की मोहब्बत ने कप्तान को बेखौफ कर दिया। शांगला, बुनेर और दीरबाला में इमरान खान और अवाम यकजान नजर आए। सिक्योरिटी एडवाइजर के बावजूद इमरान खान ने अपने और अवाम के बीच में कोई दीवार हायल न होने दी। चेयरमैन PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब जलसों की बड़ी सीरीज कर डाली। जो बड़े अजीम पाकिस्तानी हैं, खुदा तरस हैं और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी नेमतों से नवाजा है, मगर वो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, कौम की तरक्की और खुशहाली में पूरा हिस्सा बटाते हैं, लेकिन उस दौलत जो अल्लाह ताला ने उनको शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत अता की है, उनमें उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो मफलूकुल हाल हैं। और मैं समझता हूँ कि यही वो हुक्म है रब्ब ज़ुल जलाल का, जो कुरान करीम में हमें जगह जगह पढ़ने को मिलता है, और उनके ऊपर जो लोग अमल पैरा हैं, दीन और दुनिया दोनों कमा रहे हैं। यहाँ पर भी जन्नत के घर अल्लाह ताला उनको अता फरमाएंगे और अगले जहाँ में भी उनको जन्नत में घर अता फरमाएंगे। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि सादत और इज़्ज़त का और कोई मुकाम हो नहीं सकता। ये बात 2013 की है। मेरी मुलाकात उस वक़्त जनाब मियाँ एहसन और इकबाल करची साहब से हुई, और मैं इनको कुछ हवाले से पहले से भी जानता था और इनके जो नेक नामी है उससे भी मैं वाकिफ़ था। तो मुझे उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिवर्सिटी बनानी है और यही बिल्कुल एक फिलैंथ्रॉपी का ये काम है, तो उसमें मसाइल हैं, उनको हल करवा दें। तो मैंने कहा ज़रूर इंशाअल्लाह मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। साथ ही मुझे उन्होंने कहा कि हम एक यहाँ पर हस्पताल खैराती अल्लाह ताला की राह में हम हस्पताल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, मगर मैंने कहा मेरी एक शर्त है। उनकी जी क्या? मैंने कहा कि 2010-11-12 के सैलाब में 2010-11 के सैलाब में तुर्की के जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे और आज सदर हैं जनाब तय्यब अर्दोग़ान ने 60 बेड का मुज़फ़्फ़रगढ़ में जो सैलाब के दिनों में डूबा हुआ था मुकम्मल तौर पर, डेरा गाजी खान और दूसरे इलाके सैलाब में इतनी तबाही थी कि बयान नहीं कर सकता आदमी। आज भी जब वो तसव्वुर दिमाग में दिल में आता है तो आदमी कांप जाता है। तो मैंने कहा मैं उस अस्पताल को देख के आया हूँ, वो 60 बेड का अस्पताल है लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट है। पूरे पाकिस्तान में शायद आगा खान अस्पताल उसके हम पल्ला होगा, या और शौकत खानम उसके हम पल्ला होगा, या और कोई बहुत जो साहिब हैसियत लोगों ने इस तरह के खैराती अस्पताल बनाए हैं वो हम पल्ला उसके होंगे। लेकिन इस तरह की जदीद मशीनरी या और इस तरह के अस्पताल मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखे। तो मैं समझता हूँ कि इस अस्पताल को चलाने के लिए
حکومت اس کے قابل نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں حکومت کا یہاں پر وزیر اعلیٰ ہوں، وہ نہیں چلا سکتی. یہ وہی ہسپتال بن جائے گا، سرکاری ایک ہسپتال جہاں پر کبھی دوائی نہیں ملے گی، کبھی ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحبان اور ہماری بہنیں، خواتین، نرسیں، پیرامیڈکس میرے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں. وہ جو خدمت انسانیت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. لیکن جس طرح معاشرے کے ہر طبقے میں خالی ڈاکٹر صاحبان یہ میڈیکل شعبہ نہیں، ہر طبقے میں، چاہے وہ سیاسی میدان ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے یا اور میدان ہیں، وہاں پر جو معاملات بسا اوقات خراب ہوتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہسپتال سیاسی رنگ نہ اختیار کر جائے. چنانچہ انہوں نے کہا اچھا جی ہمیں موقع دیجیے. پھر ڈاکٹر عبدالباری صاحب تشریف لائے، پھر میں ان کو لے گیا وہاں پر طیب اردوان ہسپتال، اور پھر ان کے حوالے کیا. ریسٹ از ہسٹری. اتنا شاندار طریقے سے انہوں نے وہ ہسپتال چلایا. ایک واقعہ سناتا ہوں. اس دوران جب میں نے پنجاب کی حکومت کے کرتا دھرتا بلائے تو ایک متعلقہ سیکرٹری نے کہا کہ یہ آپ ان کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں؟ ان کا جی کہ آپ کو بیڈز منگوانی ہوں گی، یعنی بولیاں دینی ہوں گی. سچی بات ہے، میرا اس کو پارا چڑھ گیا. میں نے اس کو کہا کہ یہ ہم کوئی دوائیاں منگوا رہے ہیں یا مشینری منگوا رہے ہیں یا کوئی ایسی آئٹم منگوا رہے ہیں جو کہ جہاں پر بولی دینی ہوگی، اور سب سے کم بولی دینے والے کو یا سب سے اچھی مشینری دینے والوں کو ہم شفاف طریقے سے کانٹریکٹ اوارڈ کریں گے. یہ تو ریورس آرڈر میں بات کر رہا ہوں. ان کے کیا مطلب ریورس آرڈر؟ میں نے کہا یہ تو ہم دے رہے ہیں ایسے ادارے کو جو کہ ایک دھیلے کی نہ ہم سے تنخواہ لینا چاہتا ہے، وہ ہم سے صرف جو اس وقت حکومت کا خرچہ ہے ایسے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے جہاں پر دوائیاں حکومت دیتی ہے اور دوسری جو طبی سہولتیں دیتی ہیں، وہ خرچہ، وہ بجٹ وہ چاہے گا. اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں ہم سے چاہتے. تو اس میں بولی کہاں سے آ گئی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ یعنی جو خیراتی اسپتال جو ترکی نے بنا کے دیا اس کے اوپر بولی لگاؤں کہ سب سے زیادہ جو ہمیں آمدن دینے والا بولی والا اس کو دیں. میں نے کہا یہ مطلب آپ کا؟ وہ پھر چپ ہو گئے. میں نے کہا یہ بات خدا کا نام مانے کہ آج ہم نے ایک بسم اللہ کی ہے کہ ایسے ہسپتالوں کو ہم ایسے اداروں کے حوالے کر دیں جن کا پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں جن کا نام ہے اور کوئی انگلی ان کے اوپر نہیں اٹھا سکتا. مثال کے طور پر ڈاکٹر باری جو انڈس کے انچارج ہیں، تو میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر باری کو میں کہوں کہ بولی دیں مجھے، اور میں حکومت پنجاب میں سب سے زیادہ بولی دینے والے پیسے اس کی جیب میں آئیں. میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ اللہ کو مانیں، اور اس جو دکھی انسانیت ہے اس کے اوپر رحم کریں، ترس کریں. وہ آدمی بہرحال خاموش ہو گئے. میں نے پھر اپنا جو میری عادت ہے میں نے اپنا ڈنڈا چلایا اور میں نے ہسپتال ان کے حوالے کر دیا. میں نے اس کے بعد وہ ہسپتال ہم نے 120 بیڈ کا ہم نے اس میں توسیع کی. اتنا پھر انہوں نے وہاں پر جو آرتھوپیڈک وہاں پر سینٹر بھی بنایا انہوں نے، یہ انڈس ہسپتال والوں نے. اور وہ پورے اس علاقے میں وہ اتنا مصروف ہسپتال ہو گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں نے یہ کہا کہ یہ ہسپتال جو ہے اب شاید لاہور سے لوگ یہاں مظفر گڑھ آئیں گے، اتنی شاندار یہ فیسلٹی ہے. پھر میں نے وہاں پر ہم نے 250 بیڈ کا ایک نیا ہسپتال اس کی توسیع کی حکومت پنجاب نے اپنے وسائل سے، اور اس میں اربوں روپے اس میں خرچ ہوئے. نام جو ہے اس کا پھر بھی ہم نے اس کا طیب اردوان ہسپتال رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اگر تم کسی انسان کے تم احسان مند نہیں ہو تو میرے احسان مند تم کس طرح ہوگے. تو میں نے کہا یہ تختی ہم نہیں بدلیں گے اور طیب اردوان کا نام رہے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اور پھر اس کو میں نے خود سمجھیے کہ اپنی سپرویژن میں اس کو تعمیر کروایا. کئی مرتبہ میں ملتان جاتا تھا تو چپکے سے بغیر بتائے وہاں پر مظفر گڑھ اترتا تھا، اور وہ ایک 250 بیڈ کا ہسپتال دن رات اس کو اپنے لگا کے آپ جائیں تو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے وہ بنایا. اس کو ہم نے مکمل کیا
اور پھر وہ بھی ان کے ہم نے حوالے کر دیا. اس کے بعد لاہور میں کانا میں اسپتال بنایا نیا, وہ بھی انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہم پہ بہت لوڈ ڈال رہے ہیں, یہ تو مناسب نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ لوگ اس کو لوڈ سمجھتے ہیں تو میں اس کو کسی طریقے سے بانٹ سکتا ہوں, لیکن اچھے لوگ اگر آگے آئیں گے تو یہ لوڈ ان کو بھی ہم حوالے کر دیں گے. لیکن ابھی آپ نے یہ ماڈل بنایا, یہ ماڈل اب آگے اس کو رواج پانے دیں, اس کو فروغ اس کو ہم دیتے ہیں تاکہ سب کو ترغیب ہو کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے منافع بھی کمانا جو آپ کا حق ہے تو اپنی جیب سے خدا کو راضی کرنے کے لیے خرچ بھی کرنا ہے جو ہمارا فرض ہے. تو پھر اس کے اسی حوالے سے انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں. پھر میں نے کانا کا اسپتال ان کے حوالے کیا, سبززار کا اسپتال ان کے حوالے کیا, پھر وہاں پر برکی میں جو زچا بچا کا اسپتال وہ سب سے پہلے وہ ان کے حوالے کیا. پھر میں نے منامہ میں ایک اسپتال بنایا بارڈر کے قریب, وہ ان کے حوالے کیا. رائے ونڈ میں اسپتال جو چل نہیں رہا تھا وہ ان کے حوالے کیا. تو میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, یہ ہے وہ رشتہ, یہ ہے وہ رشتہ اخلاص کا اور عوام کی ترقی اور ان کی بہبودی کا, ان کے علاج معالجے کا, جس نے ہمیں بہت وہ قریب لے آئے ہمیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ آج یہ اسپتال جو انہوں نے بنایا, میں نے جو مظفر گڑھ میں 250 بیڈ کا اسپتال بنایا تھا, میں نے جو کانٹریکٹر تھا, ڈیزائن تھا, میں نے شرط رکھی تھی کہ باہر لال اینٹ ہوگی, کوئی پتھر نہیں ہوگا, کہ پتھروں سے اپنے قومیں نہیں بنتی, ماربل سے قومیں ترقی نہیں کرتی, وہ کرتی ہیں محنت, دیانت اور امانت اور ماڈرن نالج اور ٹیکنالوجی سے. تو میں نے وہاں پر کہا کہ وہاں پہ باہر اینٹ لگے گی جو ریڈ برک ہے, جس کو مغلیہ برک بھی آپ کہتے ہیں, اندر بہترین سہولتیں ہوں گی, موسٹ ماڈرن گیجٹریز, اور وہاں پر مشینیں, سی ٹی اسکین اور یہ تمام چیزیں. وہ الحمدللہ ہماری حکومت کے آخری عام میں ہسپتال مکمل ہوا, میں نے اس کا افتتاح بھی کیا, وہ بھی پھر ہم نے ان کے حوالے کیا. اور یہ لاہور میں ہسپتال جو یہ چلا رہے ہیں, تو یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے, ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا, وہ صرف جو بجٹ ہے حکومت پنجاب کا اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی شفاف اور غریب آدمی تک پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈل کو آج انہوں نے عملی شکل دی ہے, اور اربوں روپے جو انہوں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں, اربوں روپے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی, یقین کر لیں, جس طرح کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں جو لوگ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں, تعلیم کے میدان میں, علاج کے میدان میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں, آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان دوستوں بھائیوں نے بنیاد ڈالی ہے. اور انہوں نے جو رقوم جو کنٹریبیوٹ کی ہیں, میں ان کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو اس کا علم بھی ہو, اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پھر ترغیب ملے. یہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی نمائش نہ کریں, لیکن بعض اوقات آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے, وہ انسپائر ہوں, ان کو یہ اپنا حوصلہ ملے کہ بھئی ہم بھی اس نئے کام میں آگے بڑھیں گے. تو جن لوگوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی ان میں جناب اقبال کرشی صاحب کی, ان کی پوری فیملی, جناب جاوید ارشد بھٹی صاحب اور جناب میاں محمد احسن صاحب, یہ فاؤنڈرز ہیں اس ہسپتال کی. انہوں نے آغاز کیا, اور جس طرح آپ کو اعجاز گوہر صاحب نے بتایا کہ پھر قافلہ بڑھتا گیا, اور انہوں نے اربوں روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے اقبال کرشی صاحب نے 2 ارب روپے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. 2 ارب روپے, یہ منہ سے کہنے والی بات ہے. اور آپ نے یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور خود کو ترغیب دینے کے لیے تالی آپ کو زور سے لگانی چاہیے تھی, میرے ساتھ مل کے لگائیں. پھر اسی طرح میاں محمد احسن نے 1 ارب سے زائد انہوں نے رقم یہاں پر کنٹریبیوٹ کیا ہے. حسن میاں اپنا جاوید بھٹی صاحب نے 1 ارب سے زائد انہوں نے یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایس ایم پرویز صاحب نے 1 ارب عطا کیا ہے.
انوار غنی صاحب نے 1 ارب روپے اپنا تالیاں لگاتے جائیں نا مہربانی کر کے 1 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اعجاز گوہر صاحب نے 1.2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور میاں طلعت و میاں احمد صاحب نے 2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا 2 ارب روپے. تالی آپ کی زور سے نہیں لگی, یہ میرے لیے نہیں, ان کے لیے لگائیں آپ مہربانی کر کے. فیصل آفریدی صاحب نے الحمدللہ, کہاں ہیں فیصل صاحب جی, انہوں نے کیا تو 1 ارب ہے مگر یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. یہ بات پکی میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے اس دن اسپتال کا افتتاح کیا تھا, جناب وہ سلیم صاحب نے جو میاں منشا کے بھانجے ہیں, تو میں نے کوئی مذاق سے بات نہیں کی تھی. میاں منشا کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا, تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ اس طرح کے پاکستان کے 4 صوبوں میں 4 ہسپتال بنا دیں گے تو 8-10 ارب روپیہ, تو آپ کی تو جو اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے وہ تو ایک قطرے کے برابر نہیں ہے. تو آپ یہ اپنی زندگی میں کام کر جائیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا. اسی طریقے سے میں اپنا فیصل آفریدی صاحب کو گزارش کروں گا. جی 2 ارب میں نے کہیں, اچھا 2 ارب ہیں, اچھا مجھ سے یہ پھر کسی نے وہ تصحیح بھی کروا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز کر رہے ہیں اسپتال چلانے والے فخر پاکستانی ہیں. ان کا کہنا ہے قومیں محنت اور دیانت اور امانت سے آگے بڑھتی ہیں. لاہور میں انڈس اسپتال کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ انڈس اسپتال میں شرکت میرے لیے باعث مسرت ہے, جبکہ انہوں نے وہاں پر موجود جو لوگ تھے ان سے اس حوالے سے ریکویسٹ بھی کی کہ اس ہاسپٹل کی افتتاح کے بعد اس کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے امداد کی جائے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے دعا زہرا بازیابی کی. والدین کی دعا قبول, پسند کی شادی کرنے والی کراچی کی دعا زہرا کو بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں سے بازیاب کرا لیا گیا. شوہر ظہیر احمد کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا. بازیابی کے لیے کراچی پولیس نے لاہور پولیس کے ساتھ مل کر آپریشن کیا. ایس ایس پی AVCC زبیر نذیر شیخ کے مطابق دعا زہرا اور اس کے شوہر ظہیر احمد کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کراچی لایا جا رہا ہے. پسند کی شادی کرنے والی کراچی کی دعا زہرا کو بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں سے بازیاب کرا لیا گیا ہے. شوہر ظہیر احمد کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے. بازیابی کے لیے کراچی پولیس نے لاہور پولیس کے ساتھ مل کر آپریشن کیا. خبروں سے فی الحال اتنا ہی. بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.